بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ نظام کھیل بہت خطرناک ہو چکا ہے اور یہ انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے کہ عمران خان کے حامیوں کے خلاف جو اداروں کے اندر موجود تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ فیض حمید کے بعد 3 مزید فوجی افسران کا بھی آج کورٹ مارشل اور گرفتاری کی خبر آ گئی ہے۔ ISPR نے باقاعدہ طور پر اس کا پریس ریلیز بھی جاری کر دیا ہے۔ لیکن اب جو خبر ہے کہ ایک اور بڑی طاقتور ترین شخصیت کی گرفتاری سامنے آئی ہے۔ تو جناب یہ ایک کون سی اہم شخصیت ہیں اور وہ خود سامنے آئے ہیں، خود گرفتاری دی ہے، معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور پھر دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منی صاحب جو ہیں وہ سب تپے ہوئے ہیں، وہ شدید غصے کے اندر ہیں، ادارے کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اور آج ملاقات بھی ہوئی تو اس کے بعد صورتحال انتہائی غیر معمولی ہوگی۔ اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ اور پھر دوسری جانب حکومت کو گرا دو، ایک بڑا حکم جاری ہوا ہے اور شریف خاندان کی GHQ میں طلبی کا نوٹس ہوا ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، اس حوالے سے ایکسکلوسیو خبر ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو بڑی اہم خبر کہ آج نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ایک بڑا اہم ترین اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں نواز شریف نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی طرح اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا امتحان ہے۔ عوام کو مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ اور انہوں نے جناب اہم مشاورتی اجلاس بلایا جس میں انہوں نے تفصیلی غور کیا کہ کس طرح سے ہم عوام کو یہ مہنگائی سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے، ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچانا ہے۔ اور نواز شریف نے شہباز شریف صاحب نے پارٹی صدر کو معاشی ایجنڈے کے خطوخال سے آگاہ کیا۔ اسی طرح میڈیا کے مطابق نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کے حوالے کو کچھ ہدایات بھی جاری کی کہ آپ نے میڈیا پر جا کر یہ بات کرنی ہے، آپ نے میڈیا کے اوپر جو ہے جا کر یہ بات کرنی ہے۔ یہ چیز بڑی واضح ہے کہ اس وقت حکومت نہیں سنبھل پا رہی، حکومت ڈاماڈول ہے اور یہ حکومت کسی بھی وقت گر جائے اپنے زور پر گرے گی اور ان کے اپنے اتحادی ان کے پیٹھ پر چھرا کھونپیں گے۔ اور پھر دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی بڑا مشکل وقت ہے اور ان سے ملاقات کرنے میں مشکلات بھی ہیں، ظاہر ہے ان سے آپ ملاقات کرنے جب ان کے لوگ جاتے ہیں تو ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، ایک چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو آج شبلی فراز صاحب نے کہا کہ آج کی طے شدہ ملاقات میں یہ شرط عائد کرنا کہ آپ لوگ عمران خان کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، یہ ناقابل قبول ہے۔ یعنی کہ آج جو عمران خان سے ملاقات تھی تو اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ آپ عمران خان صاحب سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، آپ کسی بھی قسم کی کوئی بات ان سے نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کو اسمبلی میں اٹھائیں گے اور عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ یہ لوگ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، عوام کے منتخب نمائندہ ہیں، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ہم پارلیمنٹ میں بھی سیاسی گفتگو ہمیں نہ کرنے دی جائے۔ زور زبردستی سے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کے ہمراہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ بہت مضحکہ خیز بات ہے کہ نئے ضابطے اور نئے لوگ سیاسی ماحول کو خراب کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ملک آج تباہی کی جانب گامزن ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ ہوا اس سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو بھی اہل اقتدار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عوام اور ملک کو ایک روشن مستقبل ہو اس کا۔ آپ لاکھ تقریریں کریں، لاکھ امیدیں دلوائیں، لیکن حقیقت میں پاکستان کی عوام اور ان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی سیاست کی ہے، نئے ضابطے بنا کر سیاسی ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ PTI کے نیریٹو میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ڈائریکٹلی آرمی چیف کے اوپر تنقید کر رہی تھی یا فوج کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس پر جناب وہ پیچھے ہٹے ہیں تھوڑا سا، اور جناب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سازش ہوئی ہے PTI اور فوج کو آپس میں لڑوانے کی، یہ جناب پیپلز پارٹی یا پاکستان مستقبل نواز کے لوگوں نے کی ہے۔ تو خیر یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ اور بڑی خبر رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو گرانے کا حکم جاری ہوا ہے، شریف خاندان کی جناب GHQ میں طلبی ہوئی۔ اب حکومت کو گرانے کا آپ سوچ رہے ہیں کہاں سے جناب یہ حکم جاری ہو گیا، ہو کیا رہے اندر کھاتے، تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ خبر یہ تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ناموں پر غور ہو رہا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے۔ شاہد خاقان عباسی کا نام تھا اس میں، اور مشاہد حسین سعید صاحب کا نام تھا، اور محمود خان افضل کا نام، کہ انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں 30 اگست تک جو ہے وہ حکومت گر سکتی ہے۔ حکومت کے پاس بھی یہ انفارمیشن موجود ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ اندر کھاتے چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اپنے رہنما نے کہا کہ اگر حکومت نہ سنبھلے گی ڈاکٹر رمیش کمار نے تو عمران خان آ جائے گا اور یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ اب وہ اتحادی ہیں حکومت کے، تو جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہوں تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ بہائنڈ دا باٹم۔ تو آج جناب وفاقی وزیر دفاع نے اس کا جواب دے دیا۔ صحافی نے جناب سوال پوچھا، صحافی نے سوال کیا جب یہ مشاورتی اجلاس نون لیگ کا ختم ہوا تو کہ حکومت کر رہی ہے، ایک سوال تھا۔
اب خواجہ آصف نے کہا کہ اپوزیشن نے خود کو حوصلہ بھی دینا ہے. ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کی گرفتاری سے متعلق پھر سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نو کمنٹ. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ جنرل فیاض حمید کا کورٹ مارشل کا مطالبہ کون کر رہا تھا؟ پاکستان مسلم نواز، نواز شریف، مریم نواز، یہ سارے لوگ کہ انہوں نے ملک سے غداری کی ہے. یہ فیاض حمید کو آرمی چیف عمران خان لگا کر 10 سال کا پلان لے کر بیٹھے ہوئے تھے جب رجیم چینج آپریشن ہوا، تو یہ بیانیہ بنایا گیا نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ فیاض حمید کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہتے تھے، اور اسی خواجہ آصف نے اس پورے بیانیے کو دبردوز کر دیا جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو باجوہ صاحب کہتے تھے کہ آپ نے فیاض حمید کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا ہے. انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ریزگنیشن اپنا دستخط کر کے دیا ہوا تھا کہ میں عمران خان کو فکس بھی کروں گا، اور اگر آپ کی امیدوں پر میں پورا نہ اترا تو آپ مجھے گھر بھیج دیجیے گا. لیکن ہم نے فیاض حمید کو جو ہے وہ آرمی چیف اپوائنٹ نہیں ہونے دیا. اب یہ الزام تو خان صاحب کے اوپر لگ رہا تھا. اب بات یہ ہے کہ حکومت کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں حکومت نے اپنے اپوزیشن نے اپنے آپ کو حوصلہ بھی دینا ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ بہائنڈ دا بٹن کہ آج خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ اس کی نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے. تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت حکومت کے جانے کا وقت شروع ہو چکا ہے اور یہ حکومت اپنے زور پر گر جائے گی. اور اسپیکر پنجاب اسمبلی احمد خان انہوں نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان سے متعلق زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اور ان کے مشورے سے بات کروں گا کہ کوئی نیا تنازع نہ کھڑا ہو. صحافی نے وزیر دفاع سے سوال پوچھا کہ آج کے اجلاس میں سابق سربراہ DJI کی گرفتاری پر کوئی بات ہوئی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ جناب نو کمنٹ. اب میاں نواز شریف صاحب یا شریف خاندان کی جیج کو کیسے طلبی ہوئی ہے، یہ بڑا عام ترین سوال ہے کہ انہی لوگوں نے کہا کہ جناب فیاض حمید کو کورٹ مارشل کر دیں، جنرل باجوہ کو کورٹ مارشل کر دیں، انہوں نے قوم سے غداری کیا، مجھے کیوں نکالا. یہ سارا نیریٹو اس کی بات بنا تھا کہ انہوں نے فیاض حمید صاحب کے اوپر الزامات لگائے تھے. آج اسی نواز شریف کے گوارے سے ہوا نکل گئی کیونکہ یہ لیٹے ہوئے لمبا اقتدار کی خاطر کہ ہمیں اقتدار میں لا دیں، ہمیں جناب یہ کر دیں، ہمیں وہ کر دیں. یہ حکمران خاندان ہے. مریم نواز صحیح بات کیا کرتی تھی نا. تو آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ نے فیاض حمید کے معاملے کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی، جذباتی بیان نہیں دینا. اس کے اوپر بولیں ذرا فیاض حمید کے اوپر بات کریں کہ دیکھیں ہماری جیت ہوئی ہے، کیوں بیانیہ نہیں بنایا گیا. آپ کو تو بلکہ ایک موقع ملا تھا بیانیہ بنانے کا کہ آپ بتاتے قوم کو آ کر کہ ہمیں جنرل فیاض حمید نے عمران خان کو لانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اقتدار سے نکالا، مجھے نااہل کروایا، اس نے عدالتوں کو فکس کروایا. تو آج ہمارے کہنے کے اوپر جو ہے وہ جنرل فیاض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. آپ کی جیت ہوئی ہے پھر تو، اور آپ آج لوگوں کو روک رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر بات نہ کریں. تو آپ دیکھیں کہ چور کی داڑھی کے اندر تنکا، یہ لوگ پھنسے ہوئے. بیسیکلی یہ لوگ پھنس گئے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جنرل فیاض حمید پکڑا گیا تو عمران خان پھنس گیا، اور پھر 3 مزید فوجی افسران پکڑے گئے ہیں کہ وہ فیاض حمید کے ساتھ رابطے میں تھے، وہ برج کا رول پلے کر رہے تھے PTI اور فیاض حمید کے درمیان رابطے ڈالنے کے لیے. اور یہ 9 مئی کی پلاننگ جو ہو رہی تھی، یہ 4-5 لوگ کر رہے تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن یہ ساری چیزیں جب تحقیقات میں سامنے آئیں گی تو پاکستان مسلم نواز کو اس کا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ آج جناب جو ہے وہ پاکستان مسلم نواز کے ایک بہت بڑے جناب نامور آپ اسے کہیں کہ انقلابی شخصیت نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ اس کے اوپر کوئی بات نہ کریں، احتیاط برتیں، کوئی جذباتی بیان نہ دیں. اجلاس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ ہوا ہے. اب وہ نواز شریف صاحب جو ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لا کر وہاں سے بناؤں گا، آج وہ کہتا ہے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دینا ہے. لیں اٹ مینس کہ حکومت کر رہی ہے. ان کو بلایا گیا THQ میں، بتایا گیا کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ کام کیا نا تو پھر ایسی کی تیسی تمہاری، پھر آ جائے گا عمران خان اور پھر تم ملک سے باہر جا کر دکھانا تمہیں الٹا لٹکا دے گا. اب خوف عمران میں یہ لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیں، ہمیں عمران خان سے بڑا ڈر لگتا ہے. وہ 440 وارڈ کا جھٹکا مارتا ہے. یہ بات کس نے کی تھی؟ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی تھی. تو آج انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اجلاس میں ججز کی ملازمت مدت بڑھانے کی تجویز اور مجوزہ آئینی ترمیم پر قانون ٹیم کی رپورٹ پر تبادلہ خیال ہوا ہے. یعنی کہ چیف جسٹس کو سینکشن دینے کے لیے اس پر بھی غور ہوا ہے. اور پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلانے کے لیے بھی نواز شریف نے پارٹی کو ہدایت جاری کر دی ہے اور نون لیگ نے پارٹی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ چند دنوں کی مہمان ہے اور یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب آج دوسری جانب کہ جنرل فیاض حمید کے بعد ایک اور طاقتور شخصیت جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہے اور کھیل بڑا خطرناک ہے. آرمی چیف جناب کس طرح سے تپے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک خبر تھی کہ جنرل فیاض حمید کے ساتھ 52 افراد مزید گرفتار ہوئے ہیں. ایک غیر سطحی شخصیت تھی اور آپ 3 لوگوں کے نام سامنے آئے کہ 3 فوجی افسران جو کہ ایک بریگیڈیئر 2 بریگیڈیئرز ہیں جن کا چکوال سے تعلق ہے اور ایک جناب کرنل صاحب ہیں، کرنل ریٹائرڈ عاصم صاحب، ایک وہ ہیں ان کی جو ہے وہ گرفتاری ہوئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے اپنے پچھلے ولاگ میں رکھ دی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا کہ ثاقب نثار صاحب اور جنرل باجوہ صاحب ملک میں موجود ہیں، یہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں اور ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. جنرل باجوہ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے مبینہ طور پر جو ذرائع مجھے بتا رہے تھے. اب اس کے اوپر تصدیق اور تردید آ گئی ہے. ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ہیں، انہوں نے آ کر اس خبر کی تردید کر دی ہے.
ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید کے معاملے پر انہوں نے اپنی گرفتاری کی تردید کر دی ہے. ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. سوشل میڈیا پر میری گرفتاری سے متعلق جھوٹ پھیلایا گیا ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ کچھ روز قبل ذاتی کام کی وجہ سے بیرون ملک آیا ہوں, جب ملک میں ہی موجود نہیں تو گرفتاری کی باتیں مہم گڑت ہیں. یہ خبر میں آپ کو کل دے چکا تھا کہ نہ ثاقب نثار ملک میں ہیں نہ جنرل باجوہ صاحب ملک میں ہیں. ثاقب نثار صاحب نے شاید اگست میں آنا ہے, ابھی 1-2 دن بعد. آپ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سیٹ ہے اس کو کینسل کروا دیا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. جیسے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کو گرفتار کیا گیا, ان پر الزام ہے کہ انہوں نے عمران خان کی سہولت کاری کی ہے, تو ان کے اوپر بھی الزام ڈال کر ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا کہ عمران خان کے حامیوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے. ثاقب نثار سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان آئے تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں تمام باتیں اور مبالغہ رہی ہیں, ستمبر میں وطن واپس آؤں گا. اب اگست میں آنا تھا, اب آگے انہوں نے ستمبر میں کر دیا. بتایا جا رہا ہے کہ جناب اب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ 3 فوجی ریٹائرڈ افسران اور پھر ثاقب نثار صاحب اور جنرل باجوہ تک بھی ہاتھ جا سکتا ہے. تو لیٹس سی کہ معاملہ کس جانب جائے گا. کھیل بڑا خطرناک ہے, آرمی چیف صاحب تپے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ادارے کو عمران خان کے جو ہے وہ لوگوں سے پاک کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں وہ کس طرح بیٹھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور چنگا پینا خیر کریں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.